کس طرح ظالموں کو بچوں پہ بھی رحم نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی یہ کیا تھا، حضرت عمر کا فتح کیا ہوا بیت المقدس، مسجد اقصی جب عیسائیوں نے فتح کیا تھا، جب سلجوقی سلطنت کمزور ہو گئی اور اسلامی سلطنتیں کمزور ہو گئی تھی، تو عیسائیوں نے مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو جب فتح کیا تھا، یہی کہانیاں دہرائی تھی جو آج آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے اس وقت کی بچوں کو پکڑ کے، وہ جب اپنے گھوڑوں سمیت مسجد عمر میں داخل ہوئے تھے تو ان کے گھوڑوں کے پاؤں خون سے لت پت تھے، اتنا انہوں نے مسجد میں خون بہایا تھا۔ اگر کوئی معصوم بچہ بھی اگر ان کو نظر آیا تو انہوں نے بچے کو ٹانگوں سے پکڑ کے اس کا سر دیوار پہ مارا تھا۔ وہ تاریخ ان کی آج بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ آج وہ دوبارہ تاریخ کو دوہرا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان نے جب اس کو فتح کیا ہے، ایک فاتح آیا مسلمانوں کا، آپ نے نام سنا ہوگا، صلاح الدین ایوبی۔ جب سلجوقی سلطنت کمزور ہو گئی اور عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، تو ایک سپہ سالار تھا، ایک جو ہے سلطان تھا جو ان سے ٹکرا رہا تھا، جس کا نام عماد الدین زنگی تھا۔ اور عماد الدین زنگی لڑتے لڑتے عیسائیوں سے جو ہے انتقال فرما جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی کا بیٹا نور الدین زنگی میدان میں آتا ہے اور عیسائیوں سے ٹکراتا ہے۔ اسی نور الدین زنگی کا سپاہی صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس کو فتح کرتا ہے تو اس نے اعلان کیا تھا کہ آج ہم عیسائیوں سے فدیہ بھی نہیں لیتے، جاؤ جس طرح میرے نبی نے مکہ میں اعلان کیا تھا، اے انسانوں تم آزاد ہو، ایسے ہی صلاح الدین ایوبی آج اعلان کرتا ہے، مسلمانوں تم اپنا ہتھیار کسی عیسائی پہ آج مت اٹھانا، ہم فاتح بن کے آئے ہیں تو محمد عربی کی سنت کو دہرائیں گے، ہم کسی انسان کو زخم بھی نہیں پہنچائیں گے۔ سارے کے سارے عیسائی اور یہودی یہ راتوں رات نکل جاتے ہیں بغیر فدیہ اور ٹیکس دیے ہوئے، یہ اسلام کی ادا تھی۔ لیکن یہ ظالم ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں ہم کہ ان کے لیے دعائیں کر دیا کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب رات چھا جاتی ہے، چاروں طرف سے اندھیرا ہوتا ہے، تو یہاں سے سورج کو نکال دیتا ہے، سارے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں۔ دعا کریں انشاءاللہ کوئی پھر صلاح الدین اٹھے گا اور یہ اندھیرے سارے بھاگ جائیں۔